جی السلام علیکم، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا بھی یہی کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ یہ گاؤں کا ماحول آپ دیکھ لیں، ویسے بھی ابھی موسم چینج ہو رہا ہے، اور جس میں آپ گاؤں کی لائف کو انجوائے کر سکتے ہو۔ اور بھی گرمیوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ گرمیوں میں آپ باہر تھوڑی دیر کے لیے بھی نکلے تو آپ کی بری حالت ہو جاتی ہے، لیکن ماشاءاللہ موسم کافی بہتر ہو گیا ہے۔ وہ گرمی نہیں رہی، وہ دھوپ، وہ تیز دھوپ، اس کا بھی اثر بہت کم ہو گیا ہے۔ تو ابھی میں عصر کے بعد ابھی نکلا ہوں باہر، میں کہا چلو ایک راؤنڈ باہر کا لگا کے آ جاتے ہیں۔ میں ابھی یہاں سے جاؤں گا اس روڈ سے میں اوپر سے گھوم کے آؤں گا، پھر یہ جو یہ کھمبے لگے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی روڈ ہے درمیان والا، یہاں سے پھر میں واپس گاؤں کی طرف، گھر کی طرف جاؤں گا۔ گھر میں ویسے اتنا دور نہیں ہے یہاں سے، گھر میں ویسے اگر چھوٹے بچے اور بزرگ نہ ہونا تو گھر میں رونق نہیں ہوتی۔ چھوٹے بچے اور بزرگ گھر کی رونق ہی ہوتی ہے، لیکن آج کل ان دونوں کو ہی گھر کا اللہ معاف فرمائے کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ گھر میں ماحول خراب کرنے والے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے، بالکل یہ غلط بات ہے۔ چھوٹے بچے اور بزرگ یہ گھر کی رونق ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ میں اکثر گھر میں ہوتا ہوں تو دادی وغیرہ کو بڑا تنگ کرتا ہوں۔ تنگ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو میں ہرٹ کرتا ہوں یا وہ چیزیں تنگ ہوتی ہے، نہیں، مطلب ہنسانا وغیرہ ہوتا ہے، اور وہ میں اکثر کرتا رہتا ہوں۔ بھائی بھی کہیں مجھے بزرگ وغیرہ نظر آئے نا تو میں ان کے ساتھ مذاق اس طرح کا کرتا رہتا ہوں کہ تاکہ ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے۔ باقی اس طرح کا اللہ کا فضل ہے، اس طرح کا تنگ نہیں کرتا کہ وہ مجھے گالیاں دے یا وہ مجھے بد دعائیں دے، تو کرنا بھی نہیں چاہیے، ان کی بد دعا میں لگ سکتی ہے۔ تو میری عادت ہے کہ میں ایک دن میں سردیوں، چاہے سردی ہو گرمیوں میں، تو بندہ یہی کہتا ہے نا کہ سارا دن بندہ پانی میں بیٹھا رہے، لیکن سردیوں میں میری عادت ہے جتنی مرضی سردی ہو، بارش ہو، دھوپ ہو، دھند ہو، جو مرضی ہو، میں نے ایک دفعہ لازمی نہانا ہوتا ہے۔ وہ عادت بن چکی ہے لاہور میں، کیونکہ لاہور آفس جانے کے لیے میں نے جب سے میں جاب کر رہا ہوں ایک ایسا دن بھی نہیں آیا کہ میں بغیر نہائے آفس گیا ہوں، ہر حال میں نے نہانا ہوتا ہے۔ وہاں پہ ہم نے ویسے گیزر لگوایا ہوا ہے، لیکن گیس کی لوڈ شیڈنگ آپ کو پتہ ہے کتنی شدید ہوتی ہے سردیوں میں۔ جب جتنی شدید سردی ہوتی ہے گیس کا مسئلہ بھی پھر اتنا ہی رہتا ہے۔ تو اس دوران جب گیس نہ آ رہی ہوتی ہو، پھر میں ٹینکی کے پانی سے نہاتا ہوں، وہ اتنا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسٹارٹ میں تو بندے کو تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن نہانے کے بعد بندہ جب کپڑے وغیرہ چینج کر لیتا ہے نا تو تھوڑی جسم گرم ہو جاتا ہے، پھر مزہ بھی بڑا آتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یہ سین ہے، یہاں پہ بھی میری وہ روٹین، گرمیوں میں میں نے 4-5 دفعہ نہانا ہوتا ہے، اور سردیوں میں ایک دفعہ ضرور۔ تو میری دادی اس چیز کو بڑا نوٹ کر دی ہے، میں نے جیسے بھی واش روم میں اندر جانا ہے تو دادی نے پیچھے سے موٹر چلا دینی ہے، پھر میں نے جب جانا واش روم دادی نے پیچھے سے موٹر چلا دینی۔ میں نے کہا کہ دادی جب میں نے نہانا ہوتا ہے میں بتا دیا کروں گا کہ میں نے نہانا ہے، تب موٹر چلا دیا کرو، لیکن دادی وہ بزرگ ہے، وہ پتہ ہے جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے ان کا پھر دماغ، ان کی باتیں وہ بچوں کی طرح ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی میں جیسے ہی واش روم میں اندر قدم رکھتا ہوں دادی مجھے دیکھ لیتی ہے، یا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں واش روم چلا گیا ہوں، تو پیچھے سے انہوں موٹر چلا دینی ہے۔ میں کہا صحیح، پھر میں ان کو پھر ان کو میں یہ تنگ کر دیتا ہوں کہ دادی آپ دیکھ لیں، آپ مجھے تنگ کرتی ہو، میں نے کبھی آپ کو تنگ کیا ہے؟ بچپن میں آپ کو امرود لا کے دیا کرتا تھا، کہتے کہ ہاں وہ مجھے یاد ہے۔ میں نے کہا وہ میں چوری کے لا کے دیا کرتا تھا، باغ سے چوری توڑ کے، وہ پھر ہنسنے لگ جاتی ہے۔ تو میں اکثر یہ مذاق کرتا رہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بزرگ ہو گیا ہوں، یہ چیک کرے بالوں میں سفیدی آ گئی تو آپ اب مجھے تنگ کر رہی ہو۔ تو اس چیزوں سے نا وہ پھر بڑی خوش ہوتی ہے، وہ بڑی زور زور سے ہنستی ہیں۔ میں کہا ہنس لو دادی، کر لو تنگ جتنا کرنا ہے تنگ۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کو بالکل اس حوالے سے تنگ نہیں کرنا چاہیے، ان کو ہنسانا چاہیے، ان کا دل بہلانا چاہیے، باقی ان کو تنگ کسی صورت بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو باقی آگے چلتے ہیں، یہاں سے میں نے گزرنا ہے۔ تو یہاں پہ میں آ گیا ہوں، یہ آپ پیچھے کھجور کا درخت دیکھ سکتے ہیں۔ بچپن میں آپ یقین کریں یہاں سے بڑے ہم نے کھجور توڑ توڑ کے کھائے ہیں۔ یہاں پہ ٹیوب ویل ہوا کرتا تھا، یہاں ایک فیملی رہا کرتی تھی، ان کا بیچاروں کا بعد میں پھر مرڈر ہو گیا، تو پھر یہاں سے وہ بیچارے چلے گئے تھے۔ یہ میں ویسے اس پہ ویڈیو بنا چکا ہوں،
مرڈر یہ ہوا کہ وہ یہاں پہ یہ ٹیوب ویل کی رکھوالی وغیرہ کے لیے یہاں پہ وہ انہوں نے فیملی وغیرہ یہاں پہ بسی تھی، تو اس بیچارے نے اپنے بیٹیوں کے لیے جہیز کا جو سامان لیا تھا، ان کی بیٹیوں کی شادی تھی، تو وہ چور ڈاکو پڑے اور اس کو لوٹ کے چلے گئے. وہ جب جا رہے تھے تو یہ پیچھے پیچھے جا رہا تھا ان کے. تو جب ان کو پتہ چلا کہ یہ بندہ ہمارا پیچھے چھوڑ ہی نہیں رہا، تو انہوں نے فائر ایک دو کیے، ان کو نہیں لگے. پھر جب وہ کچھ زیادہ ہی ان کا پیچھا کرنے لگے تو پھر ان کو بھی ڈر ہوتا ہے، تو اس وجہ سے پھر انہوں نے سیدھے ان کو فائر ماری، جس کا بیچارے کی ڈیتھ ہوگی. مجھے ابھی بھی یاد ہے، بچپن تقریباً میں کوئی تیسری چوتھی کلاس میں پڑھتا ہوں گا. لیکن یہاں پہ ایک یہ کھجور کا درخت اور ایک یہ کھجور کا درخت، یہاں پہ بھی کافی بچپن کی یادیں ہیں جو مجھے ابھی بھی ایک ایک سین یاد ہے، اور ساری جو سینری میں بھی میرے دماغ میں گھوم رہی ہے. یہاں سے گزرا تھا، میں کہا چلو یہ بھی دکھاتا جاؤں. میں وہ اوپر سے گھوم کے یہاں تک تو پہنچ گیا ہوں، لیکن ابھی میں نے کہا تھوڑی سانس لے لیتا ہوں. یہ ٹیوب ویل کے کنارے بالکل بیٹھا ہوا ہوں، لیکن یار پیچھے میرے دیکھ سکتے ہیں یہ کنواں. اب یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب تو یہ کنویں والا کی ضرورت نہیں ہوتی. ہمیں بھی جو ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے وہاں پہ بھی کنواں نہیں ہے، ساری مشینیں اندر لگی ہوئی ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک چیز یہ نوٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ کتنا صاف پانی ہے. یہاں سے نیچے سے ہر چیز نظر آ رہی ہے. اور بچپن میں ہم جب نہاتے تھے ٹیوب ویل میں، تو ہم جو 5 کا سکہ ہوتا ہے یا 2 کا سکہ، تو ہم پانی میں پھینک کے ان کو ڈھونڈتے تھے چلتے ہوئے ٹیوب ویل میں. تو وہ بڑا سین تھا. لیکن عمر کا جتنی تیزی کے ساتھ بھاگ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پچھلے ایک ہفتے کی بات ہے، لیکن اتنی ساری عمر گزر چکی ہے. وہ بچپن کی یادیں. تو یہاں سے اب آگے کی طرف چلتے ہیں. اور یہ جسے چھلی، جسے سیٹا کہتے ہیں، یہ آپ خود دیکھ لیں. یہ اگر وہ فل سردی ہو اور بندہ توڑ کے ٹیوب ویل پہ آگ جلا کے ان کو پکا کے کھائے، جو میں کہتا ہوں جو مزہ آتا ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے. اور دوسری بات، اگر آپ کھیتوں وغیرہ میں کام کرتے ہیں، آپ کو کھانا آتا ہے گھر سے، تو بہت زیادہ کھانا کھایا جاتا ہے. اکثر ایسی چیز ہوتی ہے جب ہم بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کھانا گھر سے آتا ہے، ایسی چیز ہوتی ہے جو مجھے نہیں پسند ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ میں دبا کے کھاتا ہوں. ایک عجیب سی برکت ہوتی ہے اس میں، اور کھایا بھی جاتا ہے. تو یہ آپ خود دیکھ لیں یہ چیز وغیرہ. لیکن اب یہ روڈ کا میں نے ویسے حال دیکھا ہے، روڈ کا حال بہت خراب ہے، اور وجہ بھی اس کی یہی ہے. یہاں پہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے پائپ لائن گزری 1 سال پہلے، لیکن انہوں نے پائپ لائن تو بچھائی ہو، بہت بڑی پائپ لائن ہے. پیچھے جتنا بھی ٹاؤن کا پانی ہے وہ سارا یہاں سے گزر کے پھر وہ نہر میں جا کے گرتا ہے. اور اتنی بڑی پائپ لائن ہے کہ اگر آپ ان کے اندر جاتے ہیں نا وہ پائپ میں، تو آپ کے سر سے تقریباً کافی اتنی اونچی پائپ لائن ہے، کیونکہ پانی پیچھے سے بہت زیادہ. ابھی میرے خیال میں انہوں نے چھوڑا نہیں ہے، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا، آگے سے تھوڑا بہت اس کا کام رہتا ہے. تو یہاں پہ یہ روڈ کا بہت برا حال ہے. یہاں پہ امرود کا وہ آم کا باغ ہوا کرتا تھا کسی دور میں، لیکن بعد میں اس بندے نے وہ زمین بیچ دی اپنی یہ والی. تو بعد میں جس نے لی ہے اس نے وہ سارا باغ کٹوا دیا. یہ تھوڑا چھوٹا سا انہوں نے باغ لگایا ہوا ہے امرود کا. تو ایک چھوٹی سی سینری تھی، میں کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں. تو ابھی اپنی ویڈیو کا اختتام ادھر کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا.